तस्वीब ये क्या है, तस्वीब किसको कहते हैं और क्या होता है ये। चुनांचे तस्वीब, ता सा वाव या बा, तस्वीब। तस्वीब ये है कि अजान और इकामत के दरमियान में नमाज के लिए फिर ऐलान करने को तस्वीब कहा जाता है शरई इस्तिलाह में। और ये इसलिए किया जाता है ताकि नमाज के लिए अच्छी तरह ऐलान हो जाए, और हर शहर की तस्वीब वहाँ के रिवाज के मुवाफिक होती है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि अब जमात की तैयारी है। मसलन खंखारना या अस्सलाह शुरू इस्लाम में कहा जाता था, तो अस्सलाह कहना या अस्सलातु रहिमकुमुल्लाह कहना वगैरह, ये इस तरीके के मुख्तलिफ एक मखसूस अल्फाज होते हैं जिससे लोग समझ जाते हैं कि ये नमाज की हैयत के लिए तैयारी शुरू है। जैसे कहीं जंग वगैरह होती है तो सायरन बजाया जाता है, तो समझ जाते हैं लोग कि ये सायरन जो है जंग के लिए है। या क्या नाम है, फायर ब्रेकेट आती है तो एक मखसूस अंदाज में जो है अपनी सीटी बजाते हुए आती है, तो लोग समझ जाते हैं कि कहीं कोई हादसा पेश आता है। तो ऐसे ही ये तस्वीब भी जो है ये है कि एक ख़ास अंदाज होता है नमाज के लिए, ताकि जो है लोगों को आगाह किया जाए कि अब नमाज का वक्त जो है हो चुका है। चुनांचे फतवा शामी में लिखा है वयसूब बैनल अज़ान वल इकामा फिल कुल्ली लिल कुल्ली बिमा तारफूहु। फिर आगे है फतवा शामिया में कौलुहु वयसूब तस्वीब अलउद इलल इमाम बादल इलाम। ये फतवा शामी की इबारत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 389 बाबुल अज़ान, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 260 बाबुल अज़ान, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 56 अल बाबुस्सानी फिल अज़ान अल फस्लुस्सानी फी कलिमातिल अज़ान, जो बलूचिस्तान बुक डिपो कोयटा का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर। दूसरी सूरत ये कि तस्वीब मुतक़द्दिमीन के नज़दीक, सिर्फ मुतक़द्दिमीन जो पहले ज़माने के फ़ुक़हा मुहद्दिसीन है, इसमें कुछ सदी की तहदीद है तो मुझे अभी वो नहीं बतलाना है, बस ऐसे समझिए कि पहले ज़माने के जो फ़ुक़हा, क़दीम ज़माने के फ़ुक़हा है, उसको मुतक़द्दिमीन कहा जाता है। उसमें फिर बहुत से उलमा ने तहदीद बयान की है कि कहाँ से कितनी सदी तक जो है मुतक़द्दिमीन है, उसके बाद फिर मुताख़िरीन का हुक्म होता है। इसमें तफसील है, मैं वो तफसील में नहीं जा रहा हूँ। तो बहरहाल तस्वीब ये मुतक़द्दिमीन के नज़दीक सिर्फ फ़जर की नमाज में राइज थी, यानी ये तरीक़ा जो है तस्वीब का वो सिर्फ फ़जर की नमाज में होता था। फ़जर के अलावा बाकी 4 नमाज़ों में मकरूह थी, लेकिन मुताख़िरीन ने लोगों को गफलत और अज़ान सुनते ही बहुत कम उठने की सुस्ती की वजह से मगरिब के अलावा बाकी 4 नमाज़ों में न सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर कहा है, क्योंकि मगरिब के में चूँकि नमाज फ़ौरन अज़ान के बाद शुरू हो जाती है, तो इसको छोड़ कर के बकिया 4 नमाज फ़जर है, ज़ुहर, असर और इशा, इन 4 नमाज़ों में जो है ये कहा है कि ऐलान और तस्वीब करना ये जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि ये भी कहा है कि ये बेहतर और अफजल है। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा हिंद में है तस्वीब व हसनुन इंदल मुतअख्खिरीन फी कुल्लि सलातिन इल्ला फिल मगरिब हाकदा फी शरह निकाया। ये फतहुल क़दीर की फतावा हिंदिया की इबारत है, पहले जिस सफ़ा 56 अल बाबुस्सानी फिल अज़ान अल फस्लुस्सानी फी कलिमातिल अज़ान, जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 389 बाबुल अज़ान, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। तीसरी सूरत ये कि मज़ीद आगे ये कि तस्वीब हर जगह वहाँ की ज़ुबान में जायज़ है। मसलन उर्दू में जमात तैयार है, उर्दू वाले इलाके के अंदर ये कहा जाए कि जमात तैयार है। इंग्लिश वाले इलाके में जो वहाँ के राइज तरीक़े हैं जिससे लोग समझ जाए कि नमाज का वक्त हो गया है, तो वो वहाँ अपने इंग्लिश अल्फाज में, या अरबी वाले अरबी अल्फाज में, हौसा वाले हौसी अल्फाज में, मलयालम वाले मलयालम ज़ुबान में, या दुनिया की बेशुमार ज़ुबानें हैं, जिस इलाके का जो रिवाज है वहाँ के अल्फाज को इस्तेमाल करना ये जायज़ है। अरबी की खुसूसियत अज़ान और इकामत के लिए है,
تصویب کے لیے نہیں ہے کہ ہاں یہ کہا جائے کہ تصویب عربی ہی میں جو ہے یہاں پر بھی کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامی میں قولہ بما تعارفہ کتنحنہ او قامت قامت او الصلاح الصلاح ولو احدثوا اعلاما مخالفا لذلك جاز، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 باب الاذان، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 باب الاذان، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 کتاب الصلاح الکلام فی التصویب، جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر، اور جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ بدائع الصنائع کا، اس کی پہلی جلد صفحہ 148 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس سلسلے میں فقہاء یہ لکھتے ہیں بہتر بھی یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے الفاظ تصویب کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، ان کے علاوہ کوئی اور الفاظ تصویب کے لیے استعمال کیے جائے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح میں ہے وتصویب کل بلد بحسب ما تعارف اہلها كقوله ای المؤذن بعد الاذان الصلاۃ الصلاۃ، اس طریقے کے الفاظ جو ہے کہا کہ قوموا الی الصلاۃ وغیرہ جو ہے حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح صفحہ 107 باب الاذان، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 باب الاذان، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 باب الاذان، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ آگے مزید یہ کہ فجر کی اذان کے بعد تقریباً 20 آیات تلاوت کے مقدار وقت انتظار کرنے کے بعد تصویب کہے، مطلب اتنی دیر ٹھہرا جائے جس میں جو ہے 20 آیت کی بآسانی تلاوت ہو سکے، ایسا نہیں کہ جیسے آج کے حافظ پڑھتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے حفاظ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دم ٹھہر کر کے آرام اطمینان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے جو درمیانی آیات ہے، مثلا جو ہے آپ کہیں اور سے لے لیجئے، جیسے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو اس طریقے سے درمیانی 20 آیات لی جائے، تو جتنی دیر 20 آیات پڑھنے میں لگتا ہے اتنی دیر کے بعد جو ہے پھر فجر کی نماز، فجر کے اذان کے بعد جو ہے یہ تصویب کو شروع کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اتنی ہی مقدار انتظار کے بعد اقامت کے لیے بھی، اقامت کے اندر بھی کہے تاکہ جو ہے لوگ آسانی سے نماز پڑھنے کے لیے آ سکے۔ اب عام طور پر جو ہے اس زمانے میں گھڑیاں موجود ہوتی ہے تو لوگ گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر اس وقت یہ چیزیں استعمال نہ بھی کی جائے اور یہ اتنا جو 20 آیت کے بقدر کا جو وقفہ ہے، یہ تقریباً ہر نمازوں کا وقفہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ 15 یا 20 منٹ رہتا ہے، اور فجر کی نماز میں جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ رہتا ہے، تو عام طور پر پبلک اور عوام الناس جو ہے اس کو سمجھ جاتی ہے، اس لیے جو ہے اب اگر اس کا اہتمام نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ اب جو ہے نماز جب پڑھنے آتے ہیں تو اوقات کے حساب سے اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے آتے ہیں، تو یہ اگر نہ کیا جائے تو یہ صورت جو ہے 20 آیت کے بقدر کی یہ وقت جو ہے اس کی جگہ لے لیا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے آگے ہے فتاوی شامی میں فسرہ فی روایت الحسن بأن یمکث بعد الاذان قدر 20 آیہ ثم یصوب ثم یمکث، اس طریقے کے الفاظ جو فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 باب الاذان، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 باب الاذان، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 باب الاذان، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طرح مغرب کے علاوہ تمام تمام نمازوں کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی تصویب جو ہے تمام نمازوں کے لیے کر سکتے ہیں۔
اور مغرب میں چونکہ لوگ پہلے سے حاضر ہوتے ہیں، عام طور پر مساجد میں جو ہے اذان ہونے سے پہلے ہی جو ہے مسجد میں لوگ حاضر رہتے ہیں، تو اس میں اس وقت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت بھی تنگ ہوتا ہے مغرب کا، اور جماعت بھی جلدی کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو جو ہے فقہا نے مستثنی قرار دیا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جہاں مائک کا انتظام ہے وہاں عام طور پر تصویب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو جو ہے نماز اور اوقات کا جو ہے نماز کا اور جماعت کا ٹائم ٹیبل، اذان کا ٹائم ٹیبل معلوم ہوتا ہے، اس لیے اب اگر تصویب نہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو مقصود بالذات لوگوں میں اعلان تھا وہ اعلان اذان اور مائک کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے، اس لیے اب اگر نہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ سب صورت اس زمانے میں تھی جب یہ کوئی آلات ایسے نہیں تھے جو لوگوں کو باخبر کیا جائے، اس وقت کے حالات تھے، لیکن اب چونکہ باخبر کرنے کے جو ہے مختلف ذرائع موجود ہے، اس لیے تصویب اگر نہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فتاوی شامی میں ہے قولہ الا فی المغرب، قال فی الدر المختار فی الدر هذا استثناء من يصوب ويجلس لان التصویب لاعلام الجماع۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 باب الاذان جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 الباب الثانی فی الاذان الفصل الثانی فی کلمات الاذان جو بلوچستان بک ڈپو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اسی طریقے سے جو ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر کیا نام ہے 1 صفحہ نمبر 290 291 292 تک جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ عنوان ہے حروف تہجی تا، عنوان ہے تصویب، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی پوری تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ آپ اس مسئلے کو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی مذکورہ حوالہ دیا ہے۔